جی سابقے اور لاحقے، سابقے اور لاحقے جو ہے یہ بھی مرکب الفاظ بنانے کے طریقوں میں سے ہیں۔ مرکب الفاظ بنانے کے مختلف طریقے ہم نے جو اس کے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا انہی کا سلسلہ ہے۔ سابقے اور لاحقے کے ذریعے سے بھی مرکب الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ جی تو سابقہ کیا ہے؟ سابقہ بامعنی لفظ یا اسم کے شروع میں، بامعنی لفظ یا اسم کے شروع میں، اسم کے شروع میں حرف یا لفظ جوڑنا، حرف یا لفظ جوڑنا سابقہ کہلاتا ہے۔ یعنی بامعنی لفظ کے یا اسم کے شروع میں، ابتدا میں کسی حرف یا لفظ کو جوڑ کر مرکب لفظ بنانا جو ہے سابقوں میں آتا ہے۔ تو سابقہ کسے کہیں گے؟ جو حرف جڑ رہا ہے آگے، وہ سابقہ ہے۔ اب مثالیں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے خوش آمدید، خوش آمدید۔ جی یہ آمدید ایک لفظ ہے، اس لفظ کے آگے ایک چھوٹا سا لفظ خوش آیا ہے، تو اسے جوڑ کر ایک مرکب لفظ بنایا گیا ہے خوش آمدید۔ خوش پلس آمدید، خوش آمدید۔ تو یہ جو پہلے یہ لفظ سے پہلے خوش جڑ رہا ہے، اس خوش کو ہم کہیں گے سابقہ، کیونکہ یہ سابق میں آ رہا ہے، پہلے آ رہا ہے، اس لیے خوش آمدید کہیں گے، خوش کو جو ہے سابقہ کہیں گے۔ اسی طرح دیکھیے حال ایک لفظ ہے، اس سے پہلے بے جوڑ دیا گیا تو کیا بن گیا؟ بے حال۔ تو بے کیا ہو گیا؟ لفظ سے پہلے آیا، سابق میں آیا، اس لیے یہ سابقہ، سابقہ بے ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے سفر ایک لفظ ہے، اس سے پہلے ہم جوڑا گیا تو یہ دونوں مل کر کیا ہو گئے؟ ہم سفر ہو گئے۔ تو ہم سفر ہو گئے، ہم جو ہے کیا ہوگا؟ سابقہ ہوگا، کیونکہ وہ لفظ کے پہلے آ کر جڑ رہا ہے۔ اوکے۔ اسی طرح دیکھیے با کو جوڑا جا رہا ہے حیا کے ساتھ، با کو جوڑا جا رہا ہے حیا کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ وہ لفظ با حیا ہوا، تو سامنے جو جڑ رہا ہے وہ سابقہ ہوگا، رائٹ۔ اسی طرح پس کو جوڑا جا رہا ہے سامنے کس کے؟ منظر کے، تو لفظ کیا بنے گا؟ پس منظر بنے گا۔ پس کو کیا کہیں گے؟ سابقہ کہیں گے۔ اوکے۔ اس طرح سے کسی لفظ کے یا اسم کے شروع میں آ کر جب کوئی حرف یا لفظ مرکب لفظ بناتا ہے تو اس کو ہم سابقہ کہیں گے۔ سابقوں کی چند مثالیں آپ دیکھ لیجئے۔ جو الفاظ اکثر سابقے آتے ہیں ان میں سے ہیں خوش، بے، لا، جی۔ اسی طرح پا، پس، پا، پس، ہم، ان، جی۔ پیش، نیک، پیش، نیک، نیک بخت، پیش خیمہ۔ اسی طرح نیم حکیم میں نیم، نا، ناخندگی میں نا۔ اسی طرح جو ہے خوب، خوبصورت، جی۔ زیر، زیر دست۔ اسی طرح خلاف، کم، خلاف حکم، کمتر۔ اسی طرح عالی، اسی طرح صاحب، صاحب دیوان، اہل، اہل، دل، اہل حق، اہل باطل، زی، غیر، غیر اثر، زیرو۔ اسی طرح جو ہے ایک،
ایک پل وغیرہ، اس طرح سے یہ تمام الفاظ سابقوں میں آتے ہیں. اوکے، اور بھی ہوں گے وغیرہ الفاظ جو ہے، حرف یا الفاظ، یہ سابقوں میں شمار ہوتے ہیں. جی کلیئر. چلیے لاحقوں کی بات کرتے ہیں. جس طرح سے سابقے کسی لفظ یا اسم کے آگے آ کر جڑ کر مرکب لفظ بنائے ہیں، بالکل اس کے اپوزٹ میں جو ہے لاحقے آتے ہیں. یعنی لفظ کے یا اسم کے بعد آ کر، کسی لفظ یا اسم کے بعد آ کر مرکب لفظ بناتے ہیں. اور جو بعد میں آنے والا حرف یا لفظ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ان کو لاحقہ کہیں گے. ان کو لاحقہ کہتے ہیں. مثالیں دیکھیے آپ. ایک لفظ ہے ایمان، اس کے ساتھ دار کو جوڑا گیا، ایمان کے بعد دار کو جوڑا گیا تو کیا بن گیا یہ؟ ایماندار. اس میں دار کیا ہوگا؟ یہ آخر میں جڑ رہا ہے اس لیے لاحقہ ہوگا. رائٹ. اسی طرح دیوان ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ خانہ کو جوڑا جا رہا ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ دیوان خانہ. تو خانہ کیا ہوگا؟ لاحقہ ہوگا. رائٹ. عقل ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ مند کو جوڑا جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ عقل مند ہوگا. تو مند کیا ہوگا؟ لاحقہ ہوگا. اسی طرح جان ہے، اس کے ساتھ باز کو جوڑا جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ جاں باز ہوگا. جاں باز، باز کیا ہوگا؟ لاحقہ ہوگا. اسی طرح کتب لفظ ہے، اس کے ساتھ فروش جوڑا گیا تو کیا ہوگا؟ کتب فروش ہوگا. لاحقہ کیا ہوگا؟ فروش ہوگا. جی. اسی طرح چہرہ شناس دیکھیے. چہرہ شناس میں شناس لاحقہ ہوگا. دل بر میں، دل بر میں بر لاحقہ ہوگا. دل بر میں بر لاحقہ ہوگا. جی. جگر سوز لفظ دیکھیے. جگر سوز، سوز آخر میں جڑا ہے تو سوز لاحقہ ہوگا. اس طرح سے جو ہے جو آخر میں جڑ رہے ہیں انہیں ہم لاحقہ کہیں گے. چند مثالیں دیکھیے وہ الفاظ جو آخر میں جڑ کر لاحقے بناتے ہیں. ان میں سے دار ہے، خانہ ہے. جی. اسی طرح فروش، شناس، ساز، دان. اسی طرح بر، باز، دوز، آبدوز، ناک، دردناک، خواہ، پرست، آتش پرست، بت پرست. طلب، خیر طلب، اندیش، خوش اندیش، بد اندیش. جی. پسند، دین، نشین. اسی طرح سے آلودہ، آمیز، گار، مددگار، نما، کار، نگار، نگار، نگاہ، نویسی. جی. افزا، نواز، وغیرہ وغیرہ الفاظ ہیں. یہ اکثر جو ہے لاحقے کے طور پر استعمال میں آتے ہیں. جی. تو یہ ہو گیا لاحقوں کا ٹاپک. کلیئر؟ کلیئر.